سوشل میڈیا، حساس مواد اور قانون 295C ضروری آگہی کو دیکھتے ہوئے آج کی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئے ہوں۔ السلام علیکم، میں حذیفہ اشرف ہاشمی اور آج کے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج میں ایک نہایت حساس اور اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، جس کے بارے میں ہر پاکستان کو آگاہ ہونا ضروری ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت پاکستان میں ایسے کئی واقعات سامنے آ رہے ہیں جن میں بعض افراد سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے معاملات میں پھنس جاتے ہیں جن کا انجام بہت سنگین ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر قانون 295C ایک انتہائی حساس قانونی معاملہ ہے۔ اس قانون کے تحت توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق الزامات کی تحقیقات اور مقدمات چلائے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ معاملہ مذہبی اور قانونی دونوں اعتبار سے نہایت حساس ہے، اس لیے اس سے متعلق کسی بھی قسم کی غفلت یا لاپرواہی انسان کی زندگی کو شدید مشکلات میں ڈال سکتی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے پھنسائے جانے کے واقعات بھی ہمیں آئے روز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں کچھ رپورٹس اور تحقیقات میں یہ بات سامنے بھی آئی ہے کہ بعض لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے دوسروں کو ایسے گروپس یا گفتگو میں شامل کر دیتے ہیں جہاں بعد میں حساس یا قابل اعتراض مواد شیئر کیا جاتا ہے۔ اکثر لڑکیاں آپ کو میسج کر کے جو ہے وہ جھانسے میں لا کر اس کے بعد آپ کو واٹس ایپ گروپس میں ایڈ کر دیتی ہیں اور باقاعدہ طور پر سوالات کیے جاتے ہیں، بات چیت کی جاتی ہے اور آپ کو ایک ٹریپ میں لے آیا جاتا ہے جس کے بعد آپ اس سے نکلنا مشکل سمجھتے ہیں۔ آگے ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ ہوتا کیا ہے۔ اکثر یہ عمل ایک خاص طریقے سے ہوتا ہے، وہ یہ کہ پہلے سوشل میڈیا فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک یا اسنیپ چیٹ پر دوستی کی جاتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک لڑکا امریکہ میں تھا، وہ جب پاکستان واپس آیا تو اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ہوا یہی تھا کہ کسی لڑکی نے اسے اسنیپ چیٹ میں بات چیت شروع کی، اس کے بعد واٹس ایپ پر لے کر آئی۔ واٹس ایپ پر لانے کے بعد اسے گروپ میں ایک ایڈ کیا گیا جہاں پر گستاخانہ، اللہ معاف کرے، وہاں پر جو ہے وہ مواد شیئر کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے اس نے دیکھتے ہی اس گروپ کو لیفٹ کیا۔ اور جب اس لڑکی کی جانب سے بار بار پوچھا گیا کہ کیا ہوا ہے، اس نے بتایا کہ وہاں پر یہ معاملات ہو رہے ہیں، میں تو نہیں رہنا چاہتا اس گروپ میں۔ تو تب اس لڑکی نے کہا کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو میرے سامنے ایسا کچھ نہیں گزرا، مجھے شیئر کرو۔ تو اس نے اس کو وضاحت کے چکر میں وہی اسکرین شاٹ لے کر اس کو جب شیئر کیے تو ہوا یہ کہ اس لڑکی نے اس کو بلاک کر دیا اور اس کے پاس ثبوت آ گیا کہ یہ گستاخانہ مواد جو ہے اس لڑکے نے شیئر کیا ہے۔ تو یہ اسکرین شاٹ آپ کی جو ہے نا وہ جان کے لالے پڑ سکتے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو یہ دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ کو ٹریپ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کی یہ جو آج کل لیکس ہو رہی ہیں ویڈیوز، یہ بھی ایسا ہی ہے، یہ بھی قانونی طور پر جو ہے وہ اس کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ آپ اگر اس کو شیئر بھی کر دیتے ہیں، خصوصی طور پر اگر آپ اس کے فرنزک کے طور پہ بھی اگر آپ اس کو شیئر کرتے ہیں تب بھی بڑے مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو شیئر کر دیا یا آپ نے اپنے موبائل میں اس کو رکھا۔ ہم بات کرتے ہیں کہ پہلے سوشل میڈیا کی اپلیکیشنز کے ذریعے دوستی قائم کی جاتی ہے، پھر گفتگو کو واٹس ایپ یا کسی اور میسنجر پر منتقل کیا جاتا ہے، اس کے بعد کسی گروپ میں شامل کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس گروپ میں ایسا مواد شیئر کیا جاتا ہے جو مذہبی طور پر انتہائی حساس ہوتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیے گا کہ ایسے معاملات کو اب باقاعدہ طور پر بزنس کی طرح یوز کیا جا رہا ہے، یہ بزنس ٹول بن چکا ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اتنا پاک مقدس جو ہے وہ قانون بھی ہے اور اس حوالے سے تو بولتے ہوئے جو ہے وہ انسان سوچتا ہے اور کئی بار سوچتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط بھی کریں اور اپنی طرف سے یہ ویڈیو میسیجز لازمی شیئر کریں، اپنا پیغام لازمی ریکارڈ کروائیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہیکنگ بہت عام ہے۔ اگر ہمارے پلیٹ فارمز پر ایسا کوئی گستاخانہ مواد آتا ہے تو اس کے پیچھے ہماری کوئی بھی انٹینشن نہیں ہے یا ہم نے اس کو شیئر نہیں کیا ہوتا۔ کچھ کیسز میں یہ بھی دیکھا گیا کہ ایسے واقعات کے بعد متاثرہ افراد کو بلیک میل کیا جاتا ہے یا مالی دباؤ ڈالا جاتا ہے، اور اس طرح کے معاملات میں بعض خاندان شدید ذہنی، معاشی اور سماجی مشکلات کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ اصل میں اس حوالے سے باقاعدہ طور پر اب بزنس یوز ہو رہا ہے، بزنس ٹول کے طور پہ یوز ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ سوشل میڈیا پر بلا سوچے سمجھے کسی بھی چیز کو شیئر کرنا کس حد تک اور کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں سب سے پہلے اویئرنیس پر کام کرنا ہے اور احتیاطی تدابیر اپنانی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اس حوالے سے ہر شخص کو چند احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کر لینی چاہیے۔ وہ یہ ہیں کہ کسی بھی حساس یا قابل اعتراض مواد کو کبھی بھی آگے شیئر نہ کریں، چاہے وہ غصے میں ہو، تنقید کے لیے ہو یا کسی اور کو دکھانے کے لیے ہو۔ اگر ایسا کوئی مواد آپ کے پاس آ جائے تو فوراً ڈیلیٹ کر دیں۔ سوشل میڈیا پر نامعلوم افراد سے دوستی یا ذاتی گفتگو میں احتیاط کریں،
کسی بھی مشکوک گروپ میں شامل ہونے سے گریز کریں۔ اگر کسی گفتگو یا گروپ میں غیر مناسب یا حساس مواد نظر آ جائے تو فوراً وہاں سے نکل جائیں۔ اپنے موبائل فون میں ایسا کوئی مواد محفوظ نہ رکھیں جو بعد میں مسئلہ بن سکتا ہو۔ دیکھیے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم نے کس گروپ کے اندر رہنا ہے، اور بہت سے لوگوں کا یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، ہم کس طرح لوگوں کو روک سکتے ہیں کہ ہمیں گروپس میں ایڈ نہ کریں۔ سمپل از ڈیٹ کہ آپ اپنے گروپس کی جو ہے وہ سیٹنگ یہ کر لیں کہ کوئی بھی آؤٹ سائڈر جو ہے وہ آپ کو کسی بھی گروپ کے اندر ایڈ نہ کرے، کیونکہ ہمارا ذرا اگر تنظیمی معاملات میں کام رہتا ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمیں مختلف گروپس میں خود بخود ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہوگا کہ اگر کسی کے پاس آپ کا نمبر ہے بھی تو وہ آپ کو گروپ میں ایڈ نہیں کر سکے گا جب تک آپ اس کو الاؤ نہیں کریں گے۔ اور جو آپ کا اپنا دوست اگر کسی گروپ میں ایڈ کرتا ہے تو آپ اس حوالے سے ذرا تشویشناک کا اس کا کیفیت کا مظاہرہ کیجئے اور تحقیق کیجئے کہ کس گروپ میں ایڈ کیا گیا ہے، آیا وہ آپ کے ایڈ رہنے کے قابل ہے تو رہیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ مواد شیئر ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے تو اس کو فوراً ڈیلیٹ کریں۔ اپنے پاس کوئی بھی اس کا ثبوت جو ہے نا، اپنے پاس کوئی بھی ایسا چیز نہ رہنے دیں جو آپ کے لیے پکڑ کا جو ہے نا وہ معاملات میں آ جائے۔ تو اسی لیے واٹس ایپ گروپس کے سے پرہیز کریں، اور سوشل میڈیا کی جو یہ دوستیاں ہوتی ہیں اس سے پرہیز کریں، یہ آپ کو پھنسوا دیتی ہیں۔ قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہماری سب سے پہلے یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ بات سب سے پہلے ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر ان کی حرمت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ قانونی معاملات میں انتہائی احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے تاکہ کوئی بے گناہ شخص کسی مشکل میں نہ پڑے اور معاشرے میں انصاف کا نظام مضبوط رہے۔ اور معاشرتی آگاہی کے لیے اس کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اویئرنیس کی ہی ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا پر ہر چیز شیئر کرنا میرے خیال سے درست نہیں ہے۔ بعض مواد کو آگے بھیجنا خود اپنے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ احتیاط ہی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ اگر ہم خود بھی محتاط رہیں اور اپنے دوستوں، خاندان اور نوجوانوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کریں تو بہت سے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر کبھی آپ کے پاس ایسا کوئی مواد آئے جو مذہبی طور پر حساس ہو تو اسے فوراً حذف کر دیں اور آگے نہ بھیجیں۔ یہی سب سے محفوظ اور ذمہ دارانہ طرز عمل ہے۔ اس آگاہی کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچانا بھی ضروری ہے تاکہ کوئی بھی شخص لا علمی یا سادہ لوہی کی وجہ سے کسی بڑی مشکل میں نہ پڑ جائے۔ تو یہ بڑے آسانی سے جو ہے وہ ٹریپ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آگاہ رہیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس چیز سے آگاہ رہیں اور بچے رہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔